के अजीम जलाली और बबरकत नाम में प्रिंस ऑफ पीस टीवी देखने वाले नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। डॉक्टर फ्रांसिस गेल प्रोग्राम नशा हलाकत इमाम हाई के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि स्टूडियो में आज हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। भाई रोहेल खान हमारे साथ मौजूद हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। भाई रोहेल, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर प्रोग्राम नशा हलाकत इमाम हाई में। और नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे प्यारे भाई शहर गोजरा में किसी दारों के मोहताज नहीं है। ये अमन वेलफेयर सोसाइटी के फाउंडर एंड चेयरमैन भी हैं और बचपन से ही ये खुदा की खिदमत में मसरूफ अमल हैं। हम इन बातों के लिए इनको अप्रिशिएट भी करते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हर वक्त हम खुदा की खिदमत में मसरूफ अमल रहते हैं। और आज हमारे लिए ये ऑनर की बात है कि आज प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर मौजूद है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि नशा एक ऐसी लानत है, एक ऐसी बुरी लत है, जब हमारे नौजवान इसमें फंस जाते हैं तो उसमें वापसी का रास्ता उनको बहुत कम मिलता है। और ये एक ऐसी दलदल है जिनमें हमारे नौजवान नस्लें दिन ब दिन तबाह बर्बाद हो रही हैं, अपने आप का नुकसान कर रहे हैं, अपने खानदानों का नुकसान कर रहे हैं, मुल्क कौम का नुकसान कर रहे हैं। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े, हम चाहेंगे कि हम दुआ के साथ खुदा के पाक नाम से अपने प्रोग्राम का आगाज करें। और मैं भाई रोहेल खान से गुजारिश करूंगा कि आप दुआ में हमारे रहनुमाई करें। अपने स्वरों को झुकाएं, दुआ करते हैं। खुदूस खुदा, तू धन्यवाद है, तू सजदों के लायक खुदा है, सजदा करना तुझे वाजिब है। मेरे रब, हमारे झुके हुए सारी इस बात की दलील और दुआएं पेश करते हैं कि तू खुदा है, तू बाप है, तू बेटा है, तेरी मर्जी हुई कि आ जाए खुदा तेरे बंदे तेरे कलाम की खुदा अंजाम दे। फिर इन तमाम मेहनतों बरकतों के लिए खास खुदा पीस टीवी के लिए उनकी सारी खिदमात के लिए उनके चेयरमैन के लिए फाउंडर के लिए खुदा उनकी सारी टीम के लिए हजूर से बरकत की, सरफराजी की दुआ करते हैं। चाहते हैं खुदा इनको इनकी तमाम खिदमात को आसमान के बगीचे को कन्वर्ट कर दे। और आज के सारे प्रोग्राम को तेरे हाथ में चलते हैं। तुम्हारा बोलना, खुदा उनका करना, तेरे कलाम पर गौर करना और बासमानी ये बायस बरकत हो ताकि तेरा ये सुना हमारी बहुत शुक्रिया भाई रोहेल इस खूबसूरत दुआ के लिए। और नाज़रीन, नशा कोई भी हो, किसी फार्म में भी हो, ये इंसानी सेहत के लिए मुज़र असरात रखता है। और बाइबल मुकद्दस जो कि हमारे लिए ज़ाब्ता अखलाक है, ज़ाब्ता हयात भी है और हर तरह के नशा से हमें मना व बाज फरमाती है। क्योंकि हज़रत बाइबल कोई भी नशा हो, शराब नोशी हो, अफीम हो, भांग हो, चरस हो, ये नशा हराम है। और आज हम प्यारे भाई रोहेल जवेद के साथ मिलकर खुदा के कलाम अक़दस में से रेफरेंस को तलावत करेंगे, तलावत सुनेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला से हमारी क्या रहनुमाई करता है। जी भाई रोहेल। हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे अमसाल की किताब, उसका 20वां बाब, उसकी पहली आयत मुबारक। मैं मस्करा और शराब हंगामा करने वाली है और जो कोई इनसे फरेब खाता है वो दना नहीं। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी भाई रोहेल, खुदा का कलाम इस हवाला से बहुत वाज़ेह है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मसीहियों को शराब पीना रवा है, जायज है। लेकिन आज हम प्रिंस ऑफ पीस टीवी के प्लेटफॉर्म से आप सबको ये बताना चाहते हैं कि मसीहियों को शराब पीना या कोई भी नशा हो, किसी फार्म में भी हो, ये जायज नहीं है। ये मना व बाज फरमाया है। ये खुदा के कलाम में लिखा है कि कोई नशाबाज खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। और खुदा के कलाम ने हमें ऐसी चीजों से मना व बाज फरमाया है। और यहाँ पर अमसाल की किताब में जब हम खुदा के बंदे बुजुर्ग सुलेमान नबी को देखते हैं, जो कि मैन ऑफ विजडम है, हिकमत के बादशाह हैं, सारी दुनिया उनकी हिकमत को तस्लीम करती है, वो भी लिखते हैं कि मैं मस्करा और शराब हंगामा करने वाली है। यानी मैं मस्करा एक ऐसी किस्म है जो बहुत ज्यादा जहरीली है और उसमें बहुत ज्यादा जहर पाया जाता है। और जब कोई भी शराब नोश उसको अपने अंदर लेता है तो उसकी डेथ फौरन हो जाती है।
تو ایسی بری باتوں سے وہ منع و باز فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو کوئی ان سے فریب کھاتا وہ دنا نہیں، وہ بے وقوف ہے، وہ بے وقوفوں والی حرکتیں کرتا ہے. تو ہمیں ایسی بری باتوں سے، شراب نوشی سے، نشہ سے، ہر طرح کی بری باتوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں ایسی چیزوں سے منع و باز فرماتا ہے. تو بھائی روہیل جوید صاحب، آپ آج پرنس آف پیس ٹی وی پر موجود ہیں، تو آپ ہماری جو یوتھ ہے، ینگ جنریشن ہے، نوجوان ہے، آج آپ پرنس آف پیس ٹی وی سے ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی ساری ٹیم کا، انہوں نے مجھے موقع دیا ہے، اور یقین کرے میرا دل خدا ان کی شکر گزاری سے بھرا ہے. یہ واقعی ایک دناؤں والی بات ہے. سب سے پہلے تو خدا ان کی برکت ہے کہ ہم یہاں پر ایک ساتھ بیٹھے ہیں، اور اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم خدا کے پاس کچھ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں. سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شروع سے لے کر بائبل مقدس کے مطابق اگر آپ جو ہمارے کرسچن لوگوں میں بات پائی جاتی ہے یا نان کرسچن لوگوں میں بات پائی جاتی ہے، یہ ہم میں اس بات کے اوپر واضح کرنا چاہوں گا، شروع سے لے کر یعنی پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک یہ بالکل شراب نوشی اور کسی طرح کا کوئی نشہ جو ہے وہ پابندی ہے اس کے اوپر. اس کے ساتھ اگر ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے بائبل مقدس میں ہمارے ساتھ لعنتیں بھی ہیں. آپ دیکھیں اگر آپ وزٹ کرتے ہیں تو خاندانوں کے خاندان تباہ ہو گئے ہیں، نسلیں برباد ہو گئی ہیں. اور میں بیسیکلی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو جیسے آپ نے یہ پرنس آف پیس چینل کا شروع کیا اس کو، میں کہتا ہوں یہ بڑے آنر کی بات ہے. خدا نے آپ کو بلیس کیا ہے، اور یہ خدمات ان کو ہی ملتی ہیں جو ان کے لیے تیار ہوتے ہیں اور جو اس چناؤ کے لیے ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور دوسری یہ بات ہے کہ اگر ایسے ہی کچھ لوگ تیار ہوں اور پھر ہی ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ پروموٹ ہو سکتی ہے. لیکن اگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوان نسل آج کے دور تک ابھی تک تو ہماری جو یوتھ ہے وہ نل ہے. آپ چرچز دیکھ لیں، آپ چینلز دیکھ لیں، بالکل نیل پوائنٹ پہ ہے. آپ جائیں کرسچن جو قانونی ہیں وہ آپ وزٹ کریں، کرسچن گاؤں وزٹ کریں، تو سب سے زیادہ لعنتیں وہاں پہ بیسیکلی پائی جاتی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ وہاں پہ خداوند کی برکات ہونی چاہیے. اور بیسیکلی ہماری جو بنیاد ہے وہ ہم نے 0% سے شروع کی ہے اور ابھی تک ہم 0% پہ. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں کہ نوجوان جو نسل ہے وہ اس کے اوپر ہمارے جو پاسبان ہے، جیسے آپ کو خداوند نے یہ پروموٹ کیا ہے، خداوند نے آپ کو بلیس کیا ہے کہ آپ ایک نوجوان نسل کو آگے ان کو موٹیویشن کر دے سکیں، ان کو چینج کر سکتے، یہ بڑے آنر کی بات ہے. تو ایسے ہی کچھ دوست آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں، اس خدمت کو بڑھائیں، ہمارے چینل کو آگے لے کر جائیں تاکہ خداوند کی برکات ان تک بھی جا سکے، ان بے روزگار لوگوں تک جو نشے کی لعنت میں ہے. اور کئی لوگ یہی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جی ہمارا روزگار نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں مطلب گھر میں پریشانی ہے، سب زیادہ خاندان اسی چکر میں ہے. لیکن یقین کریں کہ آج جب مجھے موقع مل رہا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ یوتھ کو ماں باپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. سب سے پہلے تو آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں. دوسری بات، کبھی سنڈے اسکول سے مس نہ کریں. سنڈے اسکول مس کرنا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک توار جو سنڈے کی سروس کے بعد آپ کرتے ہیں، سنڈے اسکول ٹیم کا ایک حصہ بنتے ہیں، تو یقین کریں اگر آپ ایک سنڈے نہیں بھیجتے ان کو تو آپ ان سے 5 سال پیچھے جا رہے ہیں ہماری یوتھ میں، کیونکہ ان کا ایک ایک دن، ایک ایک منٹ خداوند سے کلام سے محروم ہو گئے. بہت اچھی اور خوبصورت بات ہمارے پیارے بھائی روہیل جوید صاحب نے کہی ہے، نوجوانوں کے انکرج کیا ہے ہم لوگوں کہ آپ اسٹڈی کریں، آپ تعلیم حاصل کریں، آپ ایسی بری باتوں کی طرف نہ جائیں. آپ جب تعلیم حاصل کریں گے، اسٹڈی کریں گے تو یقیناً آپ برکت بھی پائیں گے. آپ خدا کا کلام پڑھیں، آپ خدا کے کلام کی طرف آئیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے جو خدا کے خدام ہیں وہ کس طرح سے ہماری یوتھ کو کنوینس کر سکتے ہیں کہ وہ بری باتوں کی طرف نہ جائیں، بلکہ وہ خدا کے کلام کی طرف آئیں اور وہ ایک مثبت رول جو ہے وہ ادا کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو. میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کچھ دیر پہلے شروع کیا تھا، میری ٹیم نے بھی، میری این جی او ہے اپنی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اور ہم نے نا یوتھ کے اوپر ایک پروگرام جو ہے کوآرڈینیٹ کیا تھا، جس کا میں کچھ لکھنے والا تھا. اصل میں ہی اس کو لکھتا بھی میں خود ہی ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ یوتھ جو ہے وہ سب سے پہلے جو پاسبان ہے وہ چرچوں میں سیمینار کروایا کرے. ہماری جو بیٹی ہیں اور بیٹوں کے ساتھ ان کے ایک سیمینار کروائیں، ان کے اوپر موٹیویشن الگ الگ خادمان پاسٹر صاحبان کو بلوایا جائے ان کو وزٹ کے لیے. سب سے پہلے جو ہے ہماری یوتھ کو چینج ہوتا ہے.
جب یوتھ مضبوط ہو جائے گی نا تو یہ نشے اسلام تھے، ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر صاحب یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم کرنی ہے. پاسٹر صاحبان جو ہیں وہ آج سے کل سے نہیں، میں کہتا ہوں ابھی سے، جب میری آواز اور آپ کی جو آواز ان تک پہنچتی ہے وہاں سے ان کو جو ہے یوتھ کے ایک سیمینار چھوٹا سا رکھیں. ضروری نہیں آپ بہت سارے اچھے اچھے خادم بلائیں. پاسٹر کا ایک جو ذمہ داری ہے تموتھیوس کے آپ اگر خط پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے خاتمہ مطلب پاسٹر صاحبان کی کیا کیا ذمہ داری ہے. اور میرے حساب کے مطابق میں معذرت چاہتا ہوں، میرے مطابق اس کلام کے مطابق آج کوئی خادم، کوئی پادری، کوئی پاسٹر اس خدمت کا سر انجام نہیں دے رہا. اگر آپ دیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. اگر آپ تھوڑا سلو ہیں، جیسے وہ مکاشرہ کہتا ہے کہ نیم گرم نہیں ہونا، ٹھیک ہے. اور ہمیں وہ جو ہمارا جو لوگو ہے نا وہ یسوع مسیح ہے. اور پلیز کوشش کریں اپنے کلیسیا کو مضبوط کرنے کی، اور خداوند آپ سب کو برکت دے. تھینک یو جی. بہت اچھا اور مثبت اور جامع پیغام خدا کے بندہ نے دیا ہے نوجوانوں کو. خصوصی طور پر خدا کے کلام سے انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے، مودبانہ اپیل کی ہے کہ آپ اپنے چرچز میں یوتھ سیمینار کروائیں، شروع کریں، تاکہ ہم یوتھ کو اوپر لے کر آگے لے کر ایسی بات ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے کہ ہماری بیسیکلی ذمہ داری ہے کیا. اکثر اصل میں نا ہمارا جو پاسبان ہے نا مطلب وہ صرف آن دا پوائنٹ یہ ہے کہ سنڈے سروس اور فرائیڈے سروس آج کل جو چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وزٹس کرنا، جنازہ کر دینا، سالگرہ کرنا، اور یقین کریں کہ ہم 0% پہ ہیں. آپ غور کر لیجیے گا، وزٹ کر لیجیے گا. یہ تو روٹین مطلب یہ بھی بہت ضروری ہے. وہی جو ہمارے رسول کہتا ہے نا، وہ جو ہم نے جو بویا ہوا ہے نا حال وہی چلا رہے ہیں. مطلب تو ہم ایک نیا کچھ کرنا ہی نہیں چاہ رہے نوجوان نسل. ہمیں ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم ایسا کریں گے تو پھر ہی ہماری نوجوان نسل آگے آئے گی اور یسوع مسیح کا بدن جلال پائے گا، ترقی پائے گا. بالکل ایسے. تو بھائی روہیل جوید صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں پرنس آف پیس ٹی وی کو وقت دینے کے لیے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. پھر ملیں گے نئے پروگرام میں نئے گیسٹ کے ساتھ. اس وقت تک دیجیے ہمیں اجازت. گاڈ بلیس پرنس آف پیس ٹی وی. گاڈ بلیس آل آف یو. گاڈ بلیس پاکستان. پاکستان زندہ باد. جیتے رہیے، دیکھتے رہیے پرنس آف پیس.